السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، ماہ رمضان آج اتوار ہے، 3 اپریل، یکم رمضان المبارک۔ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، پوری امہ کو ماہ رمضان مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی سعادتوں سے، برکتوں سے، رحمتوں سے، فرحتوں سے مستفید ہونے کی مجھے، آپ کو، پوری امہ کو توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سال بھی ہم نے رمضان نشریات کے تحت تفسیر قرآن کو فوکس کر کے بات کی تھی۔ تفسیر قرآن کے مختلف پہلو ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو تفسیر قرآن کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے بات ہوتی رہے گی۔ اسپیشلی رمضان کے حوالے سے میرا ہمیشہ ایک موقف رہا ہے کہ رمضان کریم میں محض قرآن کریم کا ترجمہ کرنے، گزارنے، قرآن کریم کے قصوں کو صرف بیان کرنے سے وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ جو فائدہ قرآن کریم کی منتخب آیات کو فوکس کرنے سے ہوتا ہے، وہ منتخب آیات جس کا تعلق فکر و نظر سے ہے، عقائد سے ہے، نظریات سے ہے، اور پھر وہ فکر و نظر کا تعلق کرنٹ ایشوز سے ہے۔ تو میری ہمیشہ سے الحمدللہ ایک رائے رہی ہے کہ قرآن کریم کو پورا، یعنی جہاں دروس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ہاں جہاں زیادہ وقت ہے وہ پورے قرآن کریم کو فکر و نظر کے ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو اس کی سونے پہ سہاگا بڑی کمال کی بات ہے وہ۔ لیکن جہاں مختصر مجلس ہوتی ہے قرآن کریم کے حوالے سے، تو وہاں الحمدللہ میری رائے یہ رہی ہے کہ منتخب آیات کو فوکس کیا جائے جس کا تعلق ہماری فکر و نظر سے ہے اور ہمارے عقیدے سے، ہمارے نظریے سے ہے۔ اس حوالے سے الحمدللہ منتخب آیات پر ہم نے گزشتہ سال بھی بات کی تھی، بہت سی مشکلات کے باوجود۔ اس سال بھی ہماری مشکلات ہیں، کیونکہ بہرحال ہماری فاؤنڈیشن بالکل ایک نئی فاؤنڈیشن ہے اور اس حوالے سے بھی ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس دفعہ تو ہماری تعمیرات بھی جاری تھیں، بلکہ جاری ہیں، تو وہ بھی مشکلات ہیں، اور بھی بہت سی اندرونی بیرونی مشکلات ہوتی ہیں، تو جس کی بنا پر ٹرانسمیشن کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ آج اس دفعہ کے رمضان میں الحمدللہ میری کوشش ہوگی کہ میں جہاں تک جا سکوں، وعدہ تو نہیں کرتا میں جہاں تک جا سکوں گا، لیکن میری کوشش ہوگی کہ ہر سپارے کی چند منتخب آیات کو آپ کے سامنے ضرور رکھوں، فکر و نظر کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، افکار کے حوالے سے، اور اخلاق کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، لیکن فوکس فکر و نظر کو ہوگا، نظریے کو ہوگا، عقیدے کو ہوگا۔ اور اس میں میری کوشش ہوگی میں اختصار سے کام لوں، اور میری کوشش یہ ہوگی اختصار سے کام لیتے ہوئے جسٹ آپ کی رہنمائی کر دوں کہ یار قرآن کریم کو کھول کے ان آیات کو ذرا دیکھ لیا کریں، ان آیات کو دیکھ لیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، خود مطالعہ کریں اور اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں معتبر تفاسیر کی روشنی میں، کہ یہ آیات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ہماری زندگی میں یہ آیات کیا تبدیلیاں لاتی ہیں۔ کیونکہ ابھی ایک آیت پہ ہم بات کریں تو پورا دن گزر جائے گا۔ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ اس ٹرانسمیشن کے اندر منتخب آیات پر فکر و نظر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انتہائی اختصار سے کام لیتے ہوئے ان آیات کی طرف آپ کا سفر شروع کروا دوں کہ آپ اپنے مقام پہ بیٹھ کے جن آیات کا میں نے آپ کے سامنے مطالعہ رکھا ہے، وہ خود آپ قرآن کریم کھول کے معتبر تفاسیر کی روشنی میں ان آیات کا مطالعہ کریں۔ تو یہ رمضان کی اس نشریات میں اس نہج پہ انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کا دباچہ ہے۔ بغیر کسی تمہید کے بات کرتا ہوں اور بہت سی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے بات کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ الحمد سے مراد کیا ہے؟ آپ مختلف تفاسیر میں دیکھتے ہوں گے، مختلف تفاسیر ہوئی ہوتی ہیں۔ بہترین تفسیر اس کی یہ ہے کہ ہم سے مراد خدا کی وہ صفات ہیں جس میں خدا کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کوئی اس کی مخلوق شریک نہیں ہے، نہ نبی شریک ہے، نہ ولی شریک ہے، نہ زندہ مردہ کوئی شریک ہے۔ ہم سے مراد اللہ کی صفات ہیں، اور اس میں حصر ہے کہ اللہ ہی کی تعریف ہے اور کسی کی نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں دیگر مقامات پہ الحمدللہ حصر کے ساتھ آیا ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ، اللہ ہی کے لیے حمد ہے۔ تو یہاں بھی اسی کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ کا یہی مطلب کریں گے کہ تعریف صرف اللہ کی بنتی ہے، یعنی تعریف سے مراد
اگر میں گرامر کے روشنی میں بات کروں تو الف لام عہد کا ہے، عہد خارجی کا ہے، یعنی وہ تعریفیں جو صرف خدا کو جچتی ہیں، جن سے خدا کی پہچان ہوتی ہے، وہ صرف ایک اللہ کو جچتی ہیں، اور ان صفات میں، ان تعریفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ عالم الغیب ہے، آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، دل کے بیت کو جانتا ہے۔ اللہ مختار ہے، اختیارات اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، ساورنٹی اللہ کے پاس ہے، ساورن پاور اللہ ہے۔ اللہ سمیع و بصیر و قدیر ہے، اللہ دور و نزدیک سے یکساں پکار کو سنتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ کے لیے عیاں بھی عیاں، نہاں بھی عیاں، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ ما فوق الاسباب، اسباب سے ما ورا کن فیکون کہہ کر اپنے فیصلے کو نافذ کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ ان صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ حاضر ناظر وہی ہے، عالم الغیب وہی ہے، سمیع و بصیر وہی ہے، تقدیر کو بگاڑنے والا، بنانے والا، سنوارنے والا وہی ہے، تخت سلطنت پہ بٹھانے والا وہی ہے، تخت دار پہ چڑھانے والا وہی ہے، سولی پر چڑھے ہوئے بندے کو سولی سے اتارنے والا وہی ہے، بیٹے دینے والا وہی ہے، بیٹیاں دینے والا وہی ہے، دونوں دینے والا وہی ہے، دونوں نہ دینے والا وہی ہے۔ دینے پہ آ جائے نبی کو، دینے پہ آ جائے فقیر کو درجن درجن بیٹے دے، نہ دینے پہ آئے تو نبی کو بڑھاپے تک ترسا کے رکھے، نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ پھر دینے پہ آ جائے بڑھاپے کے اندر بیٹے دے، بیوی کے بانجھ پن کو دور کر کے بھی نبیوں اولاد میں نبی پیدا کر دے۔ یہ صرف ایک اللہ کا کام ہے، ان کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی گنج بخش ہے، اللہ ہی رنج بخش ہے، اللہ ہی عزیز و قدیر ہے، اللہ ہی بگاڑنے والا، بنانے والا۔ یہ ہے الحمدللہ، یہ ہے الحمدللہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آگے چلتے ہیں۔ رب العالمین، یہ اس کی دلائل بیان ہو رہے ہیں، میں اس پہ نہیں جاؤں گا، اختصار کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو کہہ دیا، میں نے کام لینا ہے۔ بھائی تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے، کیونکہ وہ صفات صرف اسی کو جچتی ہیں، وہ ان صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، پورے عالم کو پالنے والا وہی ہے۔ الرحمن الرحیم، اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے ہر طرف، اور اس کی رحمت اس کی ذات کا حصہ ہے، اور اس کی رحمت ہمیشہ رہتی ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ مالک سے کیا مراد؟ مالک اسے کہتے ہیں جس کی ملکیت میں سب کچھ ہو، اور جو اس کی ملکیت میں کسی اور کی ملکیت میں نہ ہو، یہ ہوتا ہے حقیقی مالک۔ اللہ کہتے ہیں جزا کے دن کا مالک میں ہوں، سزا کے دن کا مالک میں ہوں۔ اس کا مطلب اس دن اسی کی چلے گی، اسی کی مرضی چلے گی۔ کوئی روب و دبدبے سے اس کو منوا نہیں سکتا، یا کوئی پیار سے اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ انبیاء کی شفاعت، امام الانبیاء کی شفاعت برحق ہے، کوئی شک نہیں، وہ اللہ کے اذن سے ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور جب اللہ کے اذن سے ہوگی تو نبی بھی اللہ کی مرضی سے بولیں گے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں بول سکیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا حقدار بنا کے، حق دے کے دراصل انبیاء کا درجہ بلند کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس پر زیادہ تفصیل کا موقع نہیں۔ تو مالک سے مراد یہ ہے، قیامت میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہوگی جو اللہ کے سامنے پیش ہو جائے تو اللہ اس کے روب و دبدبے سے مجبور ہو جائے، یا اللہ اس کے پیار اور محبت سے مجبور ہو کے نعوذ باللہ رخ ادھر کر دے اور جہنم والے سارے جنت چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن مرضی اس کی چلے گی، جس کو بولنے کی اجازت دے گا وہ بولے گا، جس کو بولنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ نہیں بولے گا، اور جو بولے گا بھی تو وہ صرف اسی کی مرضی سے بولے گا، اس کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں بول سکتا۔ یہ ہے مالک یوم الدین۔ جب اللہ کی یہ صفات، وہی اللہ ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی مالک یوم الدین ہے، تو اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ کی ذات اس طرح نکھر کے سامنے آ جاتی ہے گویا ہم اللہ کو براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اسلوب بھی بدل گیا کلام کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ پہلے یہ اسلوب مخاطبیت خطاب کا نہیں تھا، یا اللہ تعریفیں تیرے لیے، یا اللہ رحمان تو ہے، نہیں، تعریفیں اسی اللہ کے لیے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ لیکن ان تعریفوں کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کے سامنے آ جاتی ہے تو گویا بندہ براہ راست اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور جب بندہ کسی کو براہ راست دیکھتا ہے تو
جو اسلوب اختیار کرتا ہے کلام کا وہ وہی کرتا ہے کہ اس کو خطاب کرتے ہوئے بات کرتا ہے۔ تو اب ان صفات کی وجہ سے بندے کے سامنے اللہ کی ذات نکھر کے سامنے آ گئی، اس لیے اب بندہ براہ راست بات کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دراصل سورہ فاتحہ میں یہ اسلوب بدل کے اور مختلف اسلوب کے ساتھ سورہ فاتحہ میں بات کر کے دراصل اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جب ہم کھڑے ہوں خصوصاً نماز میں اس کے علاوہ بھی جب ہم یہ پڑھ رہے ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو تخیل میں اتنی قوت ہونی چاہیے اور اللہ کی ذات کو اتنا ہمیں فوکس کرنا چاہیے، تو گویا اللہ کو ہم براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہے ایاک نعبد، جب براہ راست دیکھ رہے ہیں تو کلام بھی بدل گیا، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت اطاعت کا نام ہے۔ شب و روز کی زندگی میں اللہ ہی کی اطاعت کرنا یہ عبادت ہے۔ یہ عقیدہ اور شعور رکھتے ہوئے العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیة يقدر بها على النفع والضرر فكل دعاء ونداء وثناء ينشأ من هذه الاعتقاد فهي عبادہ۔ عبادت کیسے کہتے ہیں؟ عبادت دراصل عبادت کا آغاز اور عقیدے سے ہوتا ہے۔ عبادت عقیدے اور شعور کا نام ہے، سمجھ آئی؟ شعور کیا ہے کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں اس کو غیبی قوت حاصل ہے، وہ اپنی غیبی قوت کے ذریعے مجھے نقصان بھی دے سکتا ہے، وہ مجھے نفع بھی دے سکتا ہے۔ یہ عقیدہ شعور رکھتے ہوئے اس کی تعریف کرنا، اس کی حمد و ثنا کرنا، اس سے گفت و شنید کرنا، یہ اس کی عبادت ہے۔ تو عبادت میں بھی سب سے پہلے عمل نہیں آتا، عبادت کا آغاز عقیدے سے ہوتا ہے۔ عبادت کی تعریف بتاتی، عبادت کا آغاز عقیدے سے ہے۔ اس لیے عبادت کی ایک بڑی قسم عبادت قلبی ہے جو عموماً بیان نہیں کی جاتی۔ عبادت قلبی وہ عبادت جس کا تعلق قلب سے ہے، عقیدے سے ہے، شعور سے ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بنانے والی ذات اللہ کی ہے، بگاڑنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ہے عبادت۔ اس کا نام عبادت قلبی ہے۔ اگر یہ اس عبادت کا تصور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو، یہ شرک قلبی ہو جائے گا۔ عبادت قولی وہ عبادت جس کا تعلق میری زبان سے ہے، میں اللہ کی حمد و ثنا اپنی زبان سے کرتا ہوں، اللہ ہی کی کرتا ہوں، یہ عبادت قولی ہے۔ وہی حمد و ثنا جو میں اللہ کی کرتا ہوں، یا اللہ تو ہی مختار ہے، تو ہی حاضر ناظر ہے، تو ہی عالم الغیب ہے، تو اگر یہی میں نے قول اپنی زبان سے کسی اور کے لیے ادا کی، یہ شرک قولی ہو جائے گا۔ عبادت مالی وہ عبادت جس کا تعلق مال سے ہے، میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، فطرانہ دیتا ہوں، عشر دیتا ہوں، صدقات دیتا ہوں، خیرات دیتا ہوں، عطیات دیتا ہوں، صرف اللہ کے نام دیتا ہوں۔ اگر یہی میں نے کسی اور کے نام دے دی، اللہ کے نام دے دی عبادت مالی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام دے دی، تو یہ شرک مالی ہو جائے گا۔ عبادت بدنی وہ عبادت جس کا تعلق بدن سے ہے، میں سجدہ کرتا ہوں، میں رکوع کرتا ہوں، میں کیا کہتے ہیں نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، قیام، قومہ، رکوع، سجدہ، تشہد میں بیٹھتا ہوں، قعدے میں سلام پھیرتا ہوں، صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگاتا ہوں، کعبے کا میں طواف کرتا ہوں، حجر اسود کو میں چومتا ہوں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس کا تعلق بدن سے، جہاں بدن استعمال ہو رہا ہے۔ یہ کام اللہ کے لیے ہو تو عبادت بدنی، یہ کام اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے لیے ہو تو شرک بدنی۔ تو 4 قسمیں آ گئیں عبادات کی، عبادت قلبی، قولی، مالی، بدنی۔ کا ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت قلبی بھی تیرے لیے، قولی بھی تیرے لیے، مالی بھی تیرے لیے، بدنی بھی تیرے لیے، تیرے علاوہ کسی اور کے لیے یہ عبادات ہم بجا نہیں لاتے، کیونکہ ایاک نعبد کا یہی مفہوم ہے، لا الہ الا اللہ۔ و ایاک نستعین، یا اللہ ہم مدد تجھی سے چاہتے ہیں۔ تو بھائی یہ چیز تو ایاک نعبد کے اندر آ چکی ہے، تو اللہ نے اسپیشلی قرآن کی سمری ہونے کے باوجود اس لیے الگ کی کہ انسانیت کو ٹھوکر شرک کے حوالے سے لگی ہی یہاں ہے۔ توحید و شرک کے حوالے سے انسانیت کو ٹھوکر مدد میں لگی ہے۔ انسان اللہ کے لیے نماز پڑھ لیتا ہے، مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ حاضر ہو جاتا ہے، اس سے اپنی مرادیں مانگنے لگتا ہے، اس سے بیٹے مانگنے لگتا ہے، اس سے بیٹیاں مانگنے لگتا ہے، اس سے شفا مانگنے لگتا ہے، اس سے بیماری سے نجات مانگنے لگتا ہے، اس سے جوئے میں جیتنا مانگنے لگتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے اللہ کو پتا ہے کہ میری انسانیت کو ٹھوکر دراصل مدد میں لگی ہے، تو اسپیشلی ایاک نعبد کے ایک بڑے حصے کو نکال کے الگ کر کے اسپیشلی کہا و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ آپس میں ایک دوسرے سے مدد یہ اسباب کے درجے میں ہے، یہ تو خدائی حکم ہے۔
اسباب سے ما ورا مدد کرنا، یہ صرف ایک اللہ کا کام ہے۔ میں مشکلات میں پھنسا ہوا ہوں، میں کسی کو پکاروں گا، وہ بغیر کسی سبب کے مدد کرے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے علاوہ تو یہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ مجھے اولاد چاہیے، مجھے بیوی چاہیے، مجھے بچے چاہیے، یہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ صرف ایک اللہ کر سکتا۔ بس اسباب کی جو دنیا میں ہوتا ہے وہ تو شرک ہی نہیں ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ تو قرآن کا حکم ہے، نیکی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، تعاون کرو۔ لوگ یہاں جا کے چکمہ دینے لگتے ہیں، دیکھو جی ہم دوسروں سے بھی مدد چاہتے ہیں۔ بھائی مدد سے مراد یہ جو اسباب سے بالاتر ہوتی ہے کہ آپ ایک ہستی کو اس حوالے سے پکارتے ہیں کہ اسباب موجود نہیں، وہ بغیر اسباب کے ڈائریکٹ ارادہ کر رہے تو آپ کی مدد ہو جاتی ہے، ارادہ کرے آپ کی مدد ہو جاتی ہے۔ یہ تو صرف ایک اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ تو یہ کسی کے لیے ثابت ہی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم تجھ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں، جس راستے پر ہم ہیں الحمدللہ کہتے ہوئے ایاک نستعین تک پہنچتے ہوئے، یا اللہ اس راستے پر ہمیں جما دے اور اس راستے میں ہمیں مزید ترقی عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، بھائی صراط مستقیم تو بڑا مجمل سا لفظ ہے، ہم خود ڈھونڈیں گے کا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، وہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے، نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ اب یہاں سے دو تین چیزیں سمجھ آتی ہیں، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے رسالت کی ضرورت سمجھ آتی ہے۔ بندے نے اللہ تک پہنچنا، کیسے پہنچے گا؟ اللہ نے اس کے لیے اپنے نمائندے بھیجے ہیں جن کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اسی لیے کہا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو جن پر اللہ کا انعام ہوا ان میں سب سے بڑا گروہ انبیاء اور رسولوں کا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، قرآن کے دیگر مقام پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہیں، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان لوگوں کا راستہ۔ تو یہاں سے ضرورت رسالت سمجھ آتی ہے، رسالت کی ضرورت ان آیات سے سمجھ آتی ہے، اور نہ صرف ان آیات سے رسالت کی ضرورت سمجھ آتی ہے، کیونکہ نبی تو سب سے پہلے ہو گئے، صدیقین اور شہداء اور صالحین بھی ہیں۔ پھر ان سے وہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جن لوگوں نے نبیوں سے براہ راست ایمان کو قبول کیا، نبوت کی مجلس میں بیٹھے، مزاج شناس نبوت بنے، ان کی ضرورت بھی سمجھ آتی ہے انہی آیات سے، صراط الذین انعمت علیہم، کیونکہ جن پر سب سے زیادہ بڑا انعام ہوا وہ کون ہے؟ نبی۔ تو نبی پر براہ راست جو ایمان لائے وہ سب سے ہی بڑے ہوئے نا، وہ تو سب سے بڑے ہوئے۔ یہ تو پورا قرآن کریم بتاتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، نہ صرف رسالت کی ضرورت سمجھ آئی بلکہ نبوت پر ایمان لانے والے جو جتنے قریب ہیں ان کی بھی زیادہ ضرورت سمجھ آئی۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، انہی آیات سے پتہ چلتا ہے فہم دین کا ایک تسلسل ہوتا ہے جس کا سرا نبوت سے جا کر ملتا ہے اور اصحاب نبوت سے ملتا ہے۔ فہم دین، بھائی ہم دین کی کس کی تعبیر و تشریح مانگے؟ ایک جملے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، دین کی وہی تعبیر و تشریح معتبر ہوگی جس کا سرا جا کے نبوت سے ملے۔ ایک بندہ اٹھ کے منہ اٹھا کے نتھو پھتو آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں تشریح کرتا ہوں، میری تشریح قبول کریں، عام بندہ پھنس جاتا ہے، یار قرآن کی ایک یہ بھی تو بندہ تشریح کر رہا ہے، ایک وہ کر رہا ہے، ہم کس کی مانیں؟ اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو، وہ تعبیر و تشریح کر ہی نہیں سکتا جس کی تعبیر و تشریح نبوت سے ملے ہی نہ جا کے۔ اب کس کی تعبیر و تشریح نبوت سے ملے گی؟ جس نے اس فیلڈ کو اپنایا ہوگا، قرآن کریم کے بنیادی عقائد کو اس نے قبول کیا ہوگا، اور قرآن کریم کے بنیادی عقائد کو اللہ تعالیٰ نے مفسر کی تفسیر پر بھی نہیں رکھے، وہ صاف ترجمے سے ہی واضح ہو جاتے ہیں۔ جس کی ایک مدت ان علوم پہ لگی ہوگی، ان علوم کو حاصل کیا ہوگا، پھر اس نے وہی تعبیر و تشریح کی ہوگی جو تعبیر و تشریح امت نے جو پہلے کی ہے 1400 سال سے، ان سے متصادم نہ ہو، کیونکہ یہاں صاف کہا گیا ہے ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو انعام میں سب نبی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تو یہ ایک تسلسل آ رہا ہے۔ اب دین کی ایک تشریح نبی نے کی، نبی کے بعد صحابہ نے کی، صحابہ کے بعد تابعین نے کی، اور آج ایک بندہ اٹھ کے دین کی وہ تعبیر و تشریح کر دیتا ہے جو نبی کی تعبیر و تشریح سے، صحابہ کی تعبیر و تشریح سے، تابعین اور تبع تابعین خیر القرون کی تشریح سے ٹکراتی ہے وہ تعبیر، تو بتائیں ان میں سے ایک ضرور غلط ہے۔
یا یہ آج کی تعبیر غلط ہے یا نعوذ باللہ پہلے کی تعبیر غلط ہے۔ پہلے کی تعبیر تو غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کی گواہی تو قرآن نے دے دی ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کا مطلب آج کی تعبیر غلط ہے، وہ تعبیر غلط ہے جو جا کے ماضی کی تعبیر سے ٹکرا رہی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے، دین کی تعبیر و تشریح کے اندر ایک تسلسل ہوتا ہے، وہ اس تسلسل کا سیدھا جا کے نبوت سے ملا کرتا ہے۔ اس چیز کا بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ اگلی بات، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا کے رکھنا جس پر تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہوئے۔ یہاں سے براءت کا پتہ چلتا کہ جو کافر لوگ ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، جو گمراہ ہوئے ہیں، ان سے بندہ اپنے راستے جدا کر لے، ان سے براءت کا اعلان کرے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں سوائے اس تعلق کے کہ ایک داعیانہ تعلق ہمارا ان سے ہوگا، ہم ان کو اسلام کے معیار زندگی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں گے۔ باقی یہ کہ ہم ان کی فکر و نظر کو اپنا لیں، ان کے طریقے زندگی کو اپنا لیں، ان کے پیمانہ حیات کو لے لیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ اس سے براءت کا اعلان ہے کہ ہم ان سے بالکل براءت کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے راستے بالکل جدا ہیں۔ اس سے براءت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں تھوڑی سی باتیں میں نے آپ کو کر دی، چند باتیں میں آپ کو اور کر دیتا ہوں۔ جیسے میں نے عبادات کی اقسام بتائی تھی، تو یہاں ہدایت کی بھی بات آئی، تو ہدایات کے بھی درجات ہوتے ہیں، ہدایت کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ ہدایت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ سچی بات کو قبول کرنے کا جذبہ رکھنا، جس کو انابت کہتے ہیں۔ جب تک یہ جذبہ نہ ہو، اللہ نبی کی اولاد کو بھی ہدایت نہیں دیتے، نبی کے باپ کو بھی نہیں دیتے، نبی کی بیویوں کو بھی نہیں دیتے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کو دیکھ لیں، لوط علیہ السلام کو بیوی کو دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کے ابا جان کو دیکھ لیں، نبی علیہ السلام کے کئی چچا جان کو دیکھ لیں، ابو طالب کو دیکھ لیں، ابو لہب کو دیکھ لیں، ابو جہل کو دیکھ لیں، ایمان نہیں لا سکے کیونکہ سچی بات قبول کرنے کا جذبہ ہی ان کے اندر نہیں تھا۔ ہدایت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ خود تیار ہو جائے۔ جب خود تیار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں، اور جب بندہ خود تیار ہو جاتا ہے تو پھر ہدایت کا دوسرا درجہ اسے ملے بغیر نہیں رہتا، وہ ہدایت، وہ صراط مستقیم پر آ جاتا ہے۔ یہ صراط مستقیم کے مختلف درجے، انابت، جذبہ، تلاش حق کا جذبہ۔ جب تلاش حق کا جذبہ ہو تو اسے ہدایت مل جاتی ہے، اور ہدایت پر 24 گھنٹے نبوی زندگی کے مطابق گزریں تو پھر اسے استقامت نصیب ہوتی ہے۔ استقامت پر ایک عرصہ گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تھام لیتے ہیں، ربط قلب، اللہ اس کے دل کو تھام لیتے ہیں، پھر اللہ اسے گمراہ نہیں ہو دیتے ہیں۔ یہ ہدایت کا پیک لیول جو صحابہ کو حاصل تھا، انبیاء کو حاصل تھا، اللہ ہمیں یہی درجہ نصیب فرمائے۔ بالکل اس کے مقابلے میں گمراہی کے بھی درجات ہیں۔ ہمارے اساتذہ گمراہی کے درجات کو شک سے شروع کرتے ہیں کہ بندے کے دل میں ڈاؤٹس آتے ہیں، شکوک آتے ہیں، وہ ان شکوک کو دور نہیں کرتا، وہ شکوک یقین میں بدل جاتے ہیں تو بندہ پھر ضلالت گمراہ ہو جاتا ہے۔ گمراہ ہونے پر ایک وقت گزرتا ہے، اپنی گمراہی میں وہ تگڑا اور نظریاتی بن جاتا ہے، پھر اہل حق سے جدال کرنے لگتا ہے، مجادلہ، جدال، یہ تیسرا درجہ آتا ہے۔ جب اہل حق سے لڑتے لڑتے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر اسے ہدایت نہیں ملتی، اسے مہر جباریت کہتے ہیں، ختم قلب کہتے ہیں، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم میں بات آ رہی ہے۔ لیکن یہ الحمدللہ ناچیز گمراہی کے درجات کو شک سے شروع نہیں کرتا، بلکہ شک سے پہلے سے شروع کرتا، غفلت سے۔ گمراہی کا آغاز شک سے نہیں ہوتا، غفلت سے ہوتا ہے۔ غفلت کا نتیجہ شک ہے، شک بڑھتے ہوئے گمراہی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر گمراہی پر بندہ قائم رہتا ہے تو نظریاتی بنتے ہوئے تو پھر وہ مکمل طور پر اہل حق سے جدال کرتا ہے، اور پھر جدال کرتے کرتے اس کا جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس پر مہر لگ جاتی ہے۔ اور اس غفلت کا ذکر خود قرآن کریم کرتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ یہ ایک میں نے نکتہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کبھی تفسیر لکھنے کا موقع دیا تو اپنے افادات میں ذکر کروں گا، جو جن کے افادات ہوں ان کا ذکر کیا کریں، اور مجھے اپنا ذکر کوئی مقصود نہیں ہے، ذکر نہ بھی کریں تو کم سے کم اپنے حوالے سے ذکر نہ کیا کریں۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں تو علمی سرقہ بھی ہوتا ہے، علمی چوریاں بھی ہوتی ہیں۔ بندہ کم سے کم اتنا کرے کہ جس کسی کی علمی محنت ہے تو اس کو اپنے نام نہ لگائے، کم سے کم یہ ضرور ہونا چاہیے، علمی خیانت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ لا الہ الا اللہ۔ تفسیر میں میرے الحمدللہ بہت سی افادات ہیں، وہ علمی خیانت کے ڈر سے کہ کہیں چوری نہ ہو جائے میں روٹین میں ذکر نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ کوئی میں علم چھپا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، انشاءاللہ تحریری شکل میں بہت سی چیزیں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ حضرات اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھا کریں۔ تو بات ہماری ہو رہی تھی سورۃ الفاتحہ پہ۔ سورۃ الفاتحہ پہ ہماری بات
ختم ہو گئی، اختتام پہ پہنچ گئی۔